اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے سورۃ الانشقاق کی آیات طیبات میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، بہرحال جسے اس کا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، جس کا نام عمل کتاب زندگی، اس کا نوشتہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا آسان حساب ہوگا، اس کا حساب آسان طریقے سے لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نام عمل اس کی کتاب زندگی اس کے پیٹھ کے پیچھے اسے دی گئی، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ افسوس کرتے ہوئے موت کو پکارے گا کہ مجھے موت آ جائے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے بھڑکتی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ سورہ انشقاق کی آیتیں ہیں۔ نوشتہ زندگی، کتاب زندگی، نامہ عمل دراصل فرشتوں کا انسان کی زندگی میں جمع کیا ہوا وہ ریکارڈ ہے جو نیکیوں پر بھی مشتمل ہے اور گناہوں پر بھی۔ اگر اس نے نیک عمل کیے تو وہ بھی ضبط میں لائے جا رہے ہیں، وہ بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو بھی سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ انسان جو گفتگو کرتا ہے وہ گفتگو بھی لکھی جاتی ہے، انسان اپنے دیگر اعضاء سے جو چیز پریکٹس میں لاتا ہے، عمل میں لاتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو دل میں خیال گزرے۔ دل میں جو خیال گزرے وہ اللہ کے علم میں ہے، ایک بندہ جانتا ہے اور بندے کا رب جانتا ہے، وہ نہیں لکھا جاتا۔ دل میں نیت کیا ہے، دل میں ارادہ کیا ہے، باقی سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور یہ لکھنے والے اللہ کے فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ بالکل ہوشیار اور چوکنے ہیں۔ وہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ بالکل ہوشیار اور چوکنے ہیں، ان کو ایک لمحے کے لیے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ انسان سو جاتا ہے لیکن وہ فرشتہ یا وہ فرشتے جو اس کا نام عمل لکھ رہے ہیں وہ فرشتے نہیں سوتے، انہیں اونگ بھی نہیں آتی۔ فرشتے اس سے پاک ہیں کہ انہیں اونگ آئے یا نیند آئے، وہ نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان نور سے پیدا کیا ہے، وہ ان عوارضات بشریہ سے، انسانی عوارضات سے پاک ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے غافل یا ایک لمحے کے لیے غیر محتاط نہیں ہوتے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراحل آخرت میں اس مرحلے کو ذکر فرمایا ہے، اور قرآن شریف کی درجنوں آیات ہیں جس میں یہ مرحلہ یعنی نام عمل دیے جانے اور کتاب زندگی ہاتھ میں دیے جانے کا مرحلہ قرآن شریف کی کئی آیات میں مذکور ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، بروز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیشی ہوگی تو اس پیشی سے پہلے ہر شخص کو اس کی کتاب زندگی پہلے ہی دے دیا جائے گی، چونکہ حساب کے لیے اللہ رب العزت جو اس دن فیصلے فرمائے گا اور حساب لے گا، اور وہی حقیقی بادشاہ تھا اور ہے اور رہے گا، اس کی حقیقی بادشاہی ظاہر ہوگی۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی زندگی کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا، سو فرشتے ہر شخص کا نام عمل اس کے ہاتھ میں دے دیں گے تاکہ وہ اس فائل کے ساتھ، اس ریکارڈ کے ساتھ، اس کتاب زندگی کو ہاتھ میں لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ رب العزت کو اس کتاب زندگی کی ہرگز حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے یا بندی کی کتاب زندگی پڑھ کر یا دیکھ کر اپنے بندے سے کچھ سوالات فرمائے۔ وہ سب انسان کے لیے حجت ہوگی
یہ انسان کے خلاف حجت ہوگی۔ خود انسان کو اپنے کیا دکھانے کے لیے اور انسان کا کیا اس پر ظاہر کرنے کے لیے اسے کتاب زندگی ہاتھ میں دی جائے گی، تاکہ وہ خود پڑھ لے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی۔ جو کچھ اس کے ساتھ سلسلہ موت سے لے کر یہاں میدان محشر تک یا میدان محشر کے بعد سے آخری مرحلے تک جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اقرأ کتابک، اپنا کتاب زندگی میرے پاس لے کر آئے ہو، اپنی کتاب پڑھ لی تم نے، جو فرشتے تمہارا نام عمل میں جو کچھ فرشتوں نے تمہارے بارے میں لکھا وہ تم نے پڑھ لیا۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب زندگی پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس سے پہلے کہ ہم تیرا حساب لیں اور کوئی فیصلہ سنائیں، اپنا فیصلہ مترتب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ اپنا کتاب زندگی پڑھ کر، اپنا نامہ عمل پڑھ کر خود اپنے بارے میں نتیجہ مترتب کر لے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے نامہ عمل ہر ایک شخص کو دے دیا جائے گا اور ہر شخص اس کو پڑھ لے گا، یعنی پوری زندگی جو اس نے گزاری ہے، جو کچھ کیا ہے، جو کچھ بولا ہے، وہ سب اس میں درج ہوگا۔ اس میں ایک حرف نہ زیادہ ہوگا نہ ایک حرف کم ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں اور بندیوں سے 4 سوال لازمی فرمائے گا۔ یہ 4 سوال لازمی ہیں، اس کے علاوہ جو تفصیلات اللہ رب العزت پوچھے گا وہ ہر ایک شخص کے لیے زیادہ یا کم ہو سکتی ہے، مگر 4 سوال تو لازمی ہیں۔ 4 سوال لازمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، ہر شخص سے یہ 4 سوالات لازمی ہونے ہیں۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، کوئی شخص بھی اپنے قدموں کو وہاں سے ہٹا نہیں سکے گا، یعنی دائیں بائیں ہل نہیں سکے گا، دائیں بائیں ہٹ نہیں سکے گا، اس کو اپنی جگہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ وہ چھوڑ سکے گا، اپنی جگہ کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے 4 باتوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ 4 باتوں کے بارے میں جب تک اس سے باز پرس نہ کر لی جائے تب تک وہ آگے کے مرحلوں کی طرف بڑھایا نہیں جائے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن علمہ ما عمل بہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ پہلا سوال یہ ہوگا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر کو تم نے کہاں گزارا، اپنی عمر کہاں تم نے بسر کی، کن کاموں میں بسر کی، یہ بتاؤ۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، اور اپنے علم پر تم نے کتنا عمل کیا، جو کچھ تمہیں معلومات تھیں ان معلومات کے مطابق تم نے اپنی عملی زندگی میں کیا کیا، یہ بتاؤ۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اپنے مال کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے ذرائع حصول بھی بتاؤ اور اس کے مصارف بھی بتاؤ۔ تم نے مال کن کن ذرائع سے حاصل کیا، کن کن طریقوں اور کن کن ذریعوں سے مال تم نے حاصل کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا، یہ بتاؤ۔ اب حساب کی نوعیت پر آپ غور کیجئے گا، یہ 4 سوال لازمی ہیں۔ لازمی کا مطلب لازمی، اس میں کوئی تعویل کو گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ 4 سوال تو ہر شخص سے ہونے ہیں، پوری زندگی کا نچوڑ ہے ان سوالوں میں، باقی کچھ رہ نہیں جاتا۔
وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، یہ بتاؤ کہ مال کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اور اپنے جسم کے بارے میں بتاؤ کہ تم نے اپنا جسم میں ساری چیزیں ہیں، سر بھی ہے اور ٹانگیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، پورا جسم۔ ان جسم ہی فیما ابلا، تم نے اپنا جسم سے کیا کچھ کیا۔ اپنے جسم کے بارے میں بتاؤ کہ اپنے جسم کو، جسمانی اعضاء کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ اب بتائیے کہ کیا چیز رہ جاتی ہے جس کے بارے میں ہم امید رکھتے ہوں کہ یہاں سے ایک چور دروازہ ہے، یہاں سے بچ کر نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دروازہ، کوئی خلا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، انسان کی زندگی کا ہر زاویے سے احاطہ کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی اور انسان کے بارے میں ہر زاویے سے اس کو محدود کر دیا ہے کہ کسی بھی ذریعے اور زاویے سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عذر خواہی کرے یا کسی عذر سے وہ بچ نکلے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اولاً تو وہ ذات دانا و بینا ہے، ہر شے پر مکمل نگاہ رکھے ہوئے ہے، نگاہ قدرت رکھے ہوئے ہے، ظاہر اور باطن اس کے دست قدرت میں ہے، نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، بلکہ نیتوں کے پیچھے، نیت کے پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں وہ تو ان کو بھی جانتا ہے اور ان کا خالق ہے، اس سے کون کہیں سے بچ سکے۔ مگر ظاہری طور پر جو سوال چار لازمی ہونے ہیں ان میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، کبھی ہم نے سوچا ہے ان چار سوالوں کے بارے میں کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے ان چار باتوں کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کہاں تک کامیاب ہو سکوں گا؟ کوئی دل میں اطمینان، یہ تسلی بخش کوئی خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ یا ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوچیں کہ ابھی اسی لمحے اور اسی وقت ہمیں موت آ جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی حالت میں پیشی ہو جائے تو ان چار سوالوں کے جواب ہمارے پاس کیا تیار ہیں؟ اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری؟ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ مال کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا، یہ تفصیل بتاؤ۔ اور اپنا جسم، اپنے جسمانی اعضاء سے تم نے کیا کچھ کیا، ذرا اس کی تفصیل بتا دو۔ میرے خیال میں تو جو پہلا سوال ہے کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں میں بسر کی، اس کا خلاصہ بتا دو، شاید کہ یہ ہم سے خلاصہ بھی نہ ہو سکے۔ ہماری مجموعی کیفیت یہ ہے کہ ہم نے اپنی عمر دنیا کے حصول کے لیے گزار دی ہے، دنیا کا جھوٹا اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں اپنی جھوٹی نمود و نمائش حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں اپنی جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی زندگی گزار دی، بسر کر دی۔ رہی نماز تو ٹائم ملا تو پڑھ لی، ٹائم نہ ملا تو نہ پڑھی، جماعت مل گئی تو اچھی بات ہے، نہ ملی تو کوئی مذائقہ نہیں، کبھی جمعہ پڑھ لیا تو بڑی بات ہے، یہ عید کی نمازوں پہ حاضر ہو گئے۔ دین کو ہم نے صرف اور صرف ایک ساتھ میں نبھانے کے لیے، ایک اسلامی رسم و رواج کو ساتھ میں چلانے کے لیے دین کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کو اصل الاصول اور اصل بندگی سمجھنا کہ میرا اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، یہ ساری چیزیں تو فروعی، ہمارے حساب سے فروعی چل رہی ہیں۔ فروعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اول حیثیت نہیں دیتے۔ اپنی عمر کن کاموں میں ہم بسر کر رہے ہیں، آج سوچ لیں، آج اپنے بارے میں صحیح راستہ منتخب کر لیں۔ بروز محشر اس کا کوئی حل نہیں ہو سکے گا، آج حل ہو سکتا ہے، آج حل ہو سکتا ہے۔ آج اگر ہمیں افسوس ہو تو اس افسوس کا کوئی آگے کی زندگی میں اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے۔
لیکن اگر بروز محشر ہمیں افسوس ہوا تو اس افسوس کا کوئی نتیجہ نہیں، اس افسوس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ وہ افسوس ختم ہو سکے۔ یہاں افسوس ختم ہو سکتا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے، آل اوور خلاصہ لب لباب کے طور پر ہم اپنے بارے میں کیا نتیجہ دیتے ہیں، اپنے بارے میں ہم خود کیا فیصلہ دیتے ہیں کہ ہماری پچھلی زندگی کن کاموں میں بسر ہوئی ہے، ہمارا مدعا کیا تھا، ہماری سابقہ زندگی کا مقصود کیا تھا۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، آپ 25 سال کی عمر کے ہیں یا 35 کے یا 40 کے یا 50 کے یا 60 کے یا اس سے اوپر کے، سابقہ زندگی کا مدعا اور مقصود آپ اپنے آپ سے ذرا خلاصہ کیجئے کہ کن کاموں میں زندگی بسر کی ہے تو نے، اپنی زندگی کا خلاصہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ کوئی اگر تم سے پوچھ لے کہ سابقہ زندگی کا مقصود بتاؤ کہ کیا مقصد تھا تمہارا، اللہ کی رضا کا مقصود ہونا شاذ و نادر کسی کا مدعا مقصود ہو، ورنہ دنیا طلبی، اچھا گھر مل جائے، اس سے اچھا مل جائے، اس سے اچھا مل جائے، کاروبار میں اور ترقی ہو، اس کو یوں کر لیں اور اس کو اس طریقے سے کر لیں، یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، یہ بھی پڑھ لوں اور یہ بھی سیکھ لوں اور یہ ڈپلومہ کر لوں، اس کے بعد یہ ہو جائے، میرے یہاں رشتہ ہو جائے، یہاں نکاح ہو جائے، یہ سلسلہ ہو جائے۔ الغرض سارے کام کہیں سے کہاں تک ہم ملائیں، سارے اکٹھے کر لیں تو سب دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ کون سا جڑا ہے؟ تو پہلا سوال یہ ہونا ہے، 4 لازمی سوال ہیں قیامت کے دن، ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ اپنی عمر کا خلاصہ بتاؤ کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ تمہیں معلوم تھا کہ نماز فرض ہے، نماز فرائض، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے توحید کے بعد، توحید کے بعد سب سے بڑا فرض وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ہے، نماز کی فرضیت کا یقین رکھنا اور نماز ادا کرنا۔ بروز محشر جس کے نماز نامہ عمل میں نہیں، اللہ تعالیٰ تو اسے حساب ہی نہیں لے گا، باقی اس کے کسی عمل کی کوئی وقت نہ ہوگی۔ درجنوں احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کی نماز نہیں ہے، جس کے پاس نماز کا نصاب نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی اس کے ایمان کی حقیقت نہیں۔ تمہیں معلوم تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تم نے اس بارے میں کتنی احتیاط کی؟ تم پر حج فرض تھا، تم دنیا داری کے امور کے ساتھ کہ یہ کر لوں پھر حج کر لوں گا، یہ کر لوں پھر حج کر لوں گا، اس طرح تم زندگی اپنی دیگر خواہشات میں بسر کرتے رہے، لیکن حج کی فرضیت کے باوجود تم نے حج نہیں کیا، حالانکہ تم حج کر سکتے تھے۔ تمہیں معلوم تھا کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا تمہاری ذمہ داری اور فریضہ ہے، تم نے اپنے بچوں کو دینی تربیت کہاں تک دی؟ انہیں بس دنیا ہی سکھائی، بیٹا نماز پڑھے، وقت مل جائے تو پڑھ لینا، مگر دکان پر تھوڑی توجہ دے دینا، اپنے کاروبار پر توجہ دینا، نماز قضا ہو جائے تو بعد میں وقت گزر جائے تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، مگر دنیا داری کے اموروں کی قضا نہیں ہوتی۔ تم نے اپنی اولاد کو دنیا تو سکھائی، دین نہ سکھایا، انہیں دنیا طلب ہی سکھائی مگر آخرت طلب ہی نہ سکھائی، اللہ کی رضا کی طلب اور جستجو نہ دی۔ جہاں تک تمہیں علم تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ اور تیسرا سوال جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اگر اتنا سوال ہوتا کہ مال کے بارے میں بتاؤ تو بھی اس کی تعویلیں کر سکتے تھے کہ شاید یہ کہ خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا۔ ذرائع آمدنی بھی بتاؤ اور مصارف بھی بتاؤ، جن جن ریسورسز سے تم نے مال حاصل کیا، جمع کیا، وہ سارے راستے بھی بتاؤ، اور جہاں جہاں خرچ کیا وہ مصارف بھی بتاؤ۔ فضول خرچی تو نہیں کی تھی آپ نے،
اپنا مال فضول خرچیوں میں تو نہیں گوا دیا تھا، کمایا حلال طریقے سے، لیکن خرچ وہاں کیا۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیے کہ وہ ماں باپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ نائٹ قوالیوں پر ان کا پیسہ خرچ کیا جائے۔ جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو، ان نوجوانوں کے جہاں دوست میل اور فیمیل اکٹھے ہوں اور رات بھر وہ ناچتے اور گاتے رہیں۔ یعنی ہماری جو شادیاں ہیں، نکاح اور مناقات کے معاملات ہیں، وہ نعت خوانی کی محفل سے شروع ہوتے ہیں اور نائٹ قوالیوں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ یعنی ابتدا ہم نے اچھی رکھی ہے، اور ہم نے کہا ہے دین مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے ایک محفل نعت کر لی، بڑے سے بڑا نعت خوان اور بڑے سے بڑے واعظ اور خطیب کو بلا لیا ہے، یہاں تک ہماری دینداری مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اپنی رنگ رلیاں منائیں گے، اس کے بعد ہم دل کھول کر اپنی خواہشات کو پورا کریں گے۔ حیات سوزی اپنے عروج پر ہے۔ پہلے تو ہم اس بات کا رونا روتے تھے کہ ویڈیو بنانے والا جب ہماری خواتین اور مستورات کی ویڈیو بناتا ہے تو ہمارے مردوں کو، ہمارے معاشرے کے مسلمان مردوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، یعنی حمیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، حمیت آگ میں بھسم ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہاں ہم بالکل مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ جوڑا کہ جن کا ابھی نکاح ہونا ہے، ابھی وہ رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے، ان کی انٹری کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور وہ جو کیمرہ مین ہیں یا پروفیشنل ویڈیو بنانے والے لوگ ہیں، انہیں دین سے تو کوئی لگاؤ ہے ہی نہیں، نہ دین کی کوئی بات ہے۔ وہ اپنے طور پر ان کو ایسے ایسے طریقے سے ہال میں داخل ہونے کے طریقے مہیا کرتے ہیں کہ پہلے لوگ اس بارے میں تصور کریں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔ یہاں پورا شادی حال بھرا ہوا ہے، جہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جہاں مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں اسی خاندان کی، جہاں عمر رسیدہ بڑے بوڑھے افراد بارش بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حاجی اور نمازی بیٹھے ہیں، اور وہ خواتین بھی بیٹھی ہیں جو شب برات میں بڑی تسبیحات پڑھتی ہیں، لیکن انہیں ذرا ہوش و حواس نہیں ہے کہ یوں اس طرح ان کے خاندان کے بچے اور بچی کا اس طرح انٹر ہونا، اور لباس بھی نیم اوریاں ہے، لباس کی حالت بھی گئے گزری ہے، فل بناؤ سنگار کے ساتھ ہیں، ایسے میں مرد بھی انہیں دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں۔ ہم صرف مسجد کے مسلمان ہیں، باقی اس کے علاوہ مسلمانیت نظر نہیں آ رہی۔ یعنی حج پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی خلفاء جا رہے ہیں، اور جب اپنی نجی تقریبات میں ہم نظر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانیت تو ہم سے اس طرح نکل گئی جیسے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور اس پر کوئی افسردگی نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دین تھا تو ہم نے کھل کر دین کا اظہار کیا، اور دنیا ہے تو ہم کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ اسلام آپ کو اس طرح کی آزادی نہیں دیتا، اسلام مسلمان کو ہرگز اس طرح آزاد اور آوارہ نہیں رکھتا۔ ماں کے بطن سے لے کر اسلام شروع ہوتا ہے، ابھی بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے، پنگھوڑا اور جھولا اور ماں کی گود تو بعد کی باتیں ہیں، ابھی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بطن میں ہوتا ہے، رحم مادر میں ہوتا ہے، اور وہاں سے ہمارے ساتھ دین شروع ہوتا ہے، اور ہم قبر میں تدفین کر آتے ہیں تو صرف قبر تک نہیں بلکہ عالم برزخ تک ساتھ دین چلتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لی، دین ہو گیا، کافی ہے، نکاح میں خطبہ پڑھ لیا، دعا کر لی، بس کافی ہے، چھوارے بانٹ دیے، بس کافی ہے، یہ دین ہے، سنت ہم نے ادا کر دی ہے، چھواروں کے ساتھ ہم نے کچھ سپاریاں بھی بانٹ دی ہیں، بس یہ دین ہو گیا، کافی ہے۔ اس کے بعد بچے نیم اور یہاں لباس میں اگر آپس میں تھوڑا موج مستی کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہرگز بغاوت نہ کریں، ہم سرکشی نہ کریں۔ اللہ رب العزت
وہ ہر شے کا خالق و مالک ہے، اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ پانی کے بلبلے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پانی کا بلبلہ جتنی حیثیت رکھتا ہے، انسان کی وہی حیثیت ہے۔ یہ سانسوں کا تسلسل چل رہا ہے تو زندگی ہے۔ ایک لمحے میں اللہ رب العزت اگر اپنا کرم واپس لے لے تو انسان تو کچھ بھی نہ رہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ محترم معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے ہوگا کہ ان 4 سوالوں پر غور کریں۔ 4 سوال دوبارہ سن لیں، یہ لازمی سوال ہیں، قیامت کے دن ہر شخص سے پوچھے جانے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اپنی عمر کہاں بسر کی، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا، سب ڈیٹیل اور تفصیل بتاؤ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے جسم اور جسمانی اعضاء کو کہاں 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 صرف کیا، اپنے اعضاء سے کیا کیا تم نے کیا اور کیا کیا نہیں کیا، اس کی تفصیل بتاؤ۔